مولانا جلال الدین رومی کی شہرت کی اصل وجہ ان کی شہر الآفاق تصنیف مثنوی مولانا روم ہے، جس کی وجہ سے 800 سال گزر جانے کے باوجود بھی مولانا روم زندہ جاوید ہیں۔ گلبرگہ کے قاضی خاندان کا سلسلہ نسب جہاں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، وہیں اس خاندان کا سلسلہ مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملتا ہے۔ اسی مناسبت سے قاضی خاندان کی جانب سے ہر سال مولانا رومی کے عرس شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مرحوم قاضی محمد حسین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ طریقہ، یہ روایت چلی آ رہی ہے۔ موجودہ قاضی ڈاکٹر قاضی محمد حامد فیصل صدیقی بھی اپنے پیشرو کی اس روایت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انجمن ترقی اردو ہند شاخ گلبرگہ کے ایوان بندہ نواز میں اس تقریب کا اہتمام کیا گیا، جہاں مقررین نے حضرت مولانا رومی کے کلام پر، ان کی افادیت اور ان کے صوفیانہ نظریات پر روشنی ڈالی۔ قاضی خاندان کے اہم رکن قاضی رضوان الرحمن صدیقی مشہود نے اس موقع پر خطبہ استقبالیہ دیا۔ خانوادہ صدیقی و قاضی کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہم لوگ مولانا روم کی آل سے ہوتے ہیں۔ آپ سبھی اچھی طرح جانتے ہیں قاضی نہم الحاج قاضی محمود صدیقی ثانی صاحب نے یہ پروگرام کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو قاضی شہر قاضی حامد فیصل صدیقی اپنی کوشش، اپنی خواہش سے پورا کرتے آ رہے ہیں۔ اخوت کی دنیا بسا کر تو دیکھو، اخوت کی دنیا بسا کر تو دیکھو، چراغ محبت جلا کر تو دیکھو، تمہارے قدم پر چلے گا زمانہ، ذرا اپنی ہستی مٹا کر تو دیکھو۔ آپ اندازہ کریں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی مولانا روم، اس کے درس دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علمی جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا علمی جو سرمایہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کا بھی علم حاصل رکھے، حدیث کا، فقہ کا، اور منطق، ادب، فلسفہ، یہ تمام علوم پر جب وہ مہارت تامہ رکھتا ہے تو جب ہی مولانا روم کی مثنوی کا درس دینے کے وہ قابل بنتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی روحانی شخصیت ہے جس کی پچھلی جو زندگی گزری ہے، جو آپ نے مولانا بن کر گزارا کی، وہ زندگی منطق، فلسفہ، ادب اور علوم مباحثہ، علوم مناظرہ، اس پر حاویانہ زندگی تھی۔ مولانا رومی کے عرس شریف کی مناسبت سے قاضی خاندان کی جانب سے ہر سال مختلف شعبہ حیات میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کو مولانا روم سے منسوب ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا جاتا ہے۔ اس بار 4 شخصیات کو یہ ایوارڈز دیے گئے۔ ان شخصیات میں مولانا مفتی سید شاہ عبد الرؤف صاحب، صدر مفتی دارالفتہ دارالعلوم دینیا بارگہ بندہ نواز، حضرت سید شاہ مصطفیٰ قادری الجیلی صاحب قبلہ سجادہ نشین متولی درگاہ، حضرت سید شاہ خلیفۃ الرحمان ملکھیڑ، ڈاکٹر اطہر موئی سینئر صحافی KBN ٹائمز، مولانا کاشف رضا شاد مصباحی مدرس دارالعلوم رضا مصطفیٰ کو یہ ایوارڈز دیے گئے۔ دنیا اس بات کو آج ماننے پر تیار ہے کہ مثنوی شریف کی جو اہمیت اور معنویت ہے وہ کل بھی مسلم تھی اور آج بھی مسلم ہے اور ہمیشہ مسلم رہے گی، کیونکہ اسلامی نظریات اور اسلامی تعلیمات کو جس زاویہ نظر سے علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں پیش فرمایا ہے، وہ مسلمانوں کے غالب رہنے کی صورت میں بھی کام آئے گا اور مغلوب رہنے کی صورت میں بھی کام آئے گا۔ اور مسلمان جس خطے میں بھی رہے گا، چاہے وہ حکمراں بن کے رہے، چاہے وہ محکوم بن کر کے رہے، مثنوی مولانا روم اسلام کی اشاعت اور اسلام کی اخلاقانہ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ کام آتی رہے گی۔
لہذا علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پورے آفتاب و مہتاب کے ساتھ جہاں پر نظر آتی ہے وہ خود آپ کی مثنوی شریف مثنوی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی گزشتہ کئی سالوں سے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں قاضی محمد حسین صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجلس کا آغاز کیا اور پورے تسلسل کے ساتھ ان کے جانشین یہ مجلس اس محفل کو منعقد کرتے آ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس خانوادے کی خانوادہ خزاعت گلبرگہ جو صدیق اکبر کی اولاد سے ہے، خانوادہ صدیقی جو حضرت ابو بکر صدیق کے نبیرہ ہیں، یہ پورا خانوادہ صرف خزاعت کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، بلکہ جیسا کہ سرکار نے فرمایا، حضرت صدیق اکبر کے متعلق یہ ارشاد ہے سرکار کا، میری امت پر ابو بکر سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ نرم ہے۔ یہ نرمی اور محبت، امت کی محبت، امت کا درد، امت کی تڑپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حاصل تھی نا، یہ نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی آ رہی ہے۔ دنیا بھر میں مولانا رومی کو صوفیزم کی ایک علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آپ کا مزار مبارک ترکی کے شہر قونیہ میں موجود ہے۔ آپ کا مقبرہ بھی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے، جس کی زیارت کے لیے دنیا بھر سے عقیدت مند پہنچتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 6 ربیع الاول 604 ہجری 1207 عیسوی میں افغانستان کے شہر بلخ میں ہوئی تھی۔ آپ کی وفات 672 ہجری 1273 عیسوی میں ترکی کے شہر قونیہ میں ہوئی تھی۔ مثنوی رومی کے علاوہ مولانا رومی نے 3500 غزلیں اور 2000 رباعیات اور رزمیہ نظمیں بھی لکھی ہیں۔ بیورو رپورٹ، ہند کرانیکل، گلبرگہ۔